ہم جس ذات سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو نفع و نقصان کا مالک ہے، ہم سوال کرتے ہیں تب بھی اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تب بھی ہمارے اندر یہ عقیدہ پنہا ہوتا ہے، ہمارا یہ نقطہ نظر سوچ ہوتی ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ہر نقصان۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكُلُّ مَن يَمْلِكُ الضُّرَّ وَالنَّفْعَ فَإِنَّهُ هُوَ الْمَعْبُودُ، کہ جو ذات نفع اور نقصان کا مالک ہے وہی معبود ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور جس کے اندر نفع اور نقصان کی صلاحیت نہ ہو تو وہ کبھی معبود بننے کا حق مستحق نہیں ہوتا، اسے کبھی معبود قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دنیا میں جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، لکڑی، پتھر، سانپ یا اولیاء، انبیاء، یہ سارے لوگ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع و نقصان جس ذات سے ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں پہلے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے ہم فریاد کرتے ہیں وہ ہر طرح کے نفع و نقصان کا مالک ہے، اور اسی چیز کو آپ دیکھیں قرآن مجید نے بار بار رد کیا ہے کہ جو نفع و نقصان کا مالک نہ ہو وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا، اس کی کبھی کسی صورت میں عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ تم اس کی عبادت نہ کرو، اسے نہ پکارو جو تمہیں نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری جگہ کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ کفار و مشرکین اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، یہ نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نفع دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں فَالنَّفَعُ سُبْحَانَهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْمَعْبُودِينَ الضُّرَّ وَالنَّفَعَ، اللہ تعالیٰ نے ان معبودان باطلہ سے نفع اور ضر، نفع اور نقصان پہنچانے کی نفی کر دی، یہ کسی صورت میں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور جو لوگ اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں، اپنے عبادت کرنے والوں کے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ کسی صورت میں عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو؟ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جو ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بار بار قرآن مجید نے ذکر کیا فَكُلُّ دُعَاءٍ عِبَادَةٌ، تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہر دعا عبادت ہے، اور ہر عبادت یہ سوال کا، اللہ سے مانگنے کو مستلزم ہے، اور وہ کل دعاء مسئلہ، اور ہر دعائے مسئلہ جس میں اللہ سے انسان فریاد کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کو شامل ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں علامہ سعدی رحمہ اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ قرآن مجید میں جتنی آیتیں جس میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا یا جس میں غیر اللہ سے کو پکارنے، غیر اللہ سے مانگنے کو منع کیا گیا، اور یا اس میں دعا کرنے والوں کی تعریف کی گئی، یہ یا تو دعائے مسئلہ کی قسم ہے اور یا تو دعائے عبادہ کی شکل ہے۔ ہماری ساری عبادتیں، ساری کوششیں، سارا سوال یہ انہی دو چیزوں کے اندر شامل ہے۔ یا تو ہم براہ راست اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں، اور یا تو ہم عبادت کر کے، نیاز نذرانہ دے کر کے، نماز پڑھ کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، حج اور طواف کر کے، کسی بھی طور پر ہم اللہ رب العزت سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی دونوں شکلوں میں ان ساری چیزیں، ساری عبادتیں سمٹی ہوئی ہیں۔ اور وَلَا يَظُنُّونَ، اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں
کہ جو ہے یہ دعا محض چند الفاظ ہیں، یہ دعا محض ایک فریاد ہے، وہ صرف چند الفاظ ہیں کہ بندہ اللہ سے دعا کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتے ہی نہیں کہ دعا اصلاً عبادت میں داخل ہے۔ اسی لیے ایک آدمی جب کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو یہ دعائے مسئلہ ہے۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے اندر دعا کرتا ہے، یا نماز پڑھ کر کے اس عبادت کو اللہ کے تقرب کے لیے پیش کر کے گویا وہ آدمی زبان حال سے یہ بات کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو دونوں اصل میں آپ دیکھیں گے تو ایک ہی شکل پر ان دونوں جو ہے عبادت ہے، بس فرق اتنا ہے کہ دعائے مسئلہ میں ایک دعا کرنے والا ڈائریکٹ صرف دعا کرتا ہے اللہ سے زبان مقال کے ذریعہ سے، اپنے الفاظ کے ذریعہ سے، لیکن جو ہے دعائے عبادہ میں بندہ کیا کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے، اور دعا کر کے اللہ سے قربت حاصل کرنا تو عبادت ہے۔ تو اس کے لیے ہر وہ آدمی جو ہے فَكَذَلِكَ مَنْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ حَاجَةً، تو جو آدمی بھی غیر اللہ سے سوال کرے گا، غیر اللہ سے مانگے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی فریاد کرے گا، تو وہ گویا غیر اللہ کی عبادت کی طرح ہے۔ غیر اللہ سے مانگنا غیر اللہ کی عبادت ہے، اور یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر کے درجے میں ہے۔ فَكَذَلِكَ، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرے تو مشرک قرار پاتا ہے، کافر قرار پاتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا اور مانگتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ایسی چیز میں جس میں اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، یہ شرکیات کی ماں ہے، ام الشرکیات کہا ہے علماء نے اسے۔ علماء عقیدہ کہتے ہیں ان الاستغاثہ بغیر اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد طلب کرنا، فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، ایسی چیز میں جس میں صرف اللہ تعالی ہی حق رکھتا ہے، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اللہ ہی قادر ہے جس چیز پر، جیسے اولاد دینا، زندگی دینا، موت دینا، بیماری دینا، بیماری میں شفا دینا، اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے۔ اس چیز کو دینے میں، چھیننے میں اللہ کے سوا کوئی اور قدرت نہیں رکھتا۔ اب ایک آدمی اگر کسی غیر اللہ سے، کسی بت سے، کسی ولی سے، کسی نبی سے، کسی پیر سے، کسی خواجہ اور غوث سے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اسے پکارتا ہے کہ اے فلاں مجھے اولاد دے دو، مجھے میری بیماری ٹھیک کر دو، مجھے شفا دے دو، یہ ام الشرکیات ہے، معمولی نہیں، یہ ام الشرکیات ہے۔ یہ شرکیات کی جتنی شکلیں ہیں اس کی ماں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں سب سے زیادہ شرک کا وجود یہ دعا کے اندر پایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ شرک کی قسمیں، شرک کی شکلیں، شرک کی صورتیں اور سماج میں پھیلے ہوئے شرک کے مظاہر کی اصل یہ دعا کے اندر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو آپ دیکھیں پہلی خباثت جو لازم آتی ہے وہ یہ کہ وہ پکارنے والا جس کو پکار رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ خیال کر لیتا ہے کہ یہ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، ساری غیبیات کو یہ جانتے ہیں، کیونکہ اگر وہ غیب کو نہیں جانتے تو پکارے گا نہیں اس کو۔ دوسری خباثت یہ لازم آتی ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے اس آدمی کے یا اس پیر کے یا اس بت کے تعلق سے کہ انہو یسمع نداءہ، یہ اس کی پکار کو سن رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے علاوہ اس کی پکار کو کوئی سننے والا نہیں ہے، اس کی فریاد کو
ایک آدمی کہیں کسی جگہ میں پھنس گیا، وہ وہاں سے اپنی فریاد کو اللہ کے سوا کسی کو سنا نہیں سکتا، اللہ ہی اس کی فریاد کو سننے والا ہے۔ تو اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے اس صفت کو وہ غیر کے اندر تسلیم کر لیتا ہے۔ اور تیسری خباثت لازم آتی ہے، وہ یہ عقیدہ قائم کر لیتا ہے کہ انہ قادر علی دفع الضر وجلب الخیر، کہ خیر کے طلب کرنے اور مشکل اور پریشانی کو دور کرنے پر وہ قادر ہے، نفع و نقصان پر قادر ہے وہ، جبکہ نفع و نقصان پر اللہ کے سوا کوئی اور قادر نہیں ہے۔ تو یہ خباثت لازم آتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ غیر اللہ سے استمداد، غیر اللہ سے استعانت، غیر اللہ سے مدد، یہ اصلاً شرک کی بدترین قسموں میں سے ہے، جس کو علماء عقیدہ نے اللہ کی الوہیت کے ساتھ شرک، اللہ کی عبادت میں شرک قرار دیا ہے۔